آج ہم انشاءاللہ آج کی کلاس میں اپنی حرکتیں ٹھیک کریں گے، اور اپنی حرکتوں سے مراد عربی زبان کے لیے جن حرکات کا جاننا ضروری ہے، ہم انشاءاللہ ان کو سمجھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان کو کیوں پڑھا جاتا ہے اور کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرکات، ٹھیک ہے، حرکات سائنس بھی کہیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ سائنس لکھوں گا، آپ مجھے بتائیں گے کہ اسے کیا کہتے ہیں۔ اس زبر سائن یا کو کیا کہتے فتحہ، زبر یا فتحہ، ہیں؟ زبر یا فتحہ اور نصب، نصب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سیکنڈ از یہ کیا جی؟ زیر یا کسرہ، زیر یا کسرہ یا جر، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اسے کیا کہتے ہیں جی؟ پیش یا دمہ، پیش یا ضمہ یا پھر رفع، ٹھیک ہے۔ ان کے تین نام ہیں جو مختلف جو گرامر جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ دوسرے نام فتح، نصب، کسرہ، جر وغیرہ یہ تب استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر آپ جو استعمال کرتے ہیں وہ زبر، زیر اور پیش ہے۔ اب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ زبر کا ساؤنڈ اوپر کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ با زبر با، ٹھیک ہے جی، اس کا ساؤنڈ اوپر کی طرف جائے گا، اور کسرہ کا ساؤنڈ زیر کا نیچے کو، جیسے با زیر بی، ٹھیک ہے، اور پیش کا ساؤنڈ آگے کو، یعنی با پیش بو، آگے کو، آ ای او، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ اچھا، یہ تو تھے تین سائنس۔ آپ نے اب یہ سمجھنا ہے کہ ان کو آپ نے پڑھنا کیسے۔ ایک تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ان کی آواز جو ہے وہ اوپر کو، نیچے کو یا آگے کو جاتی ہے۔ تیسری چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے حرکات کے اندر، وہ یہ ہے کہ اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے، اس کو لمبا کتنا کرنا۔ تو جو سنگل زبر زیر پیش آئے گا، سنگل زبر زیر یا پیش، تو ان کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے، اور ایک الف سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کو بالکل لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے اب یہ ایگزامپلز ہیں، با زیر بی، با پیش بو، اس کو آپ جب با لمبا کر دیں گے غلط، بی بول دیں گے تھوڑا سا بھی لمبا ہو جائے گا، بو تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں سمجھ آ گئی سب کو؟ جی اوکے، تو اگر کسی کا کوئی سوال ہے ابھی اس چل حرکات کے اندر تین حرکات، اب ایک اور سائن ہے جس کو کہتے ہیں، جس کے جو علامت ہے وہ تین طرح سے آپ دیکھتے ہیں، یہ اور یہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ پتہ ہے کسی کو؟ جزم، اس کو جزم بھی کہتے ہیں اور سکون، سکون، شاباش، ٹھیک ہے جی، جزم یا سکون۔ اب جزم یا سکون ہے، یہ جو تین آپ کے سامنے سائن ہیں، ان میں سے جو ہمارے پاس زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے یہ سب سے پہلا والا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم استعمال، لیکن اس کے اندر یہ احتمال ہوتا ہے کہ اس کا جو شیپ ہے وہ دال کے ساتھ یا پیش کے ساتھ ملتی ہے، حرکات کے اندر پیش کے ساتھ مل جاتی ہے سم ٹائم، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس وجہ سے کنفیوز نہیں ہونا۔ اب اس کی یہ جو سکون ہے یا جزم ہے، اس کی چار قسم کی صورتیں ہیں، چار اقسام ہیں، وہ اب انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔
سب سے پہلی قسم جو ہے سکون کی وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جس حرف کے اوپر یہ حرکت آئے گی آپ نے اس کو ہلا کر پڑھنا ہے. میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں. نمبر 1 ہلا کر پڑھنا. ٹھیک ہے. سکون جس حرف کے اوپر آ جائے گا, جن حروف کے اوپر سکون آئے گا وہ وہاں پر آپ نے ہلا کر پڑھنا. اب وہ حروف کون کون سے ہیں یہ آپ نے سمجھنے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے حروف قلقلہ. حروف قلقلہ کا کس کو پتا ہے جی؟ با جی قاف 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 با جی دال. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ قطب جد. اس کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ ہے کتب جدن. کتب جدن. یہ 5 حروف ہیں. یہ 5 حروف کے اوپر جب بھی سکون آئے گا تو وہاں پر آپ نے ان کی آواز کو ہلا کر پڑھنا ہے. ایگزامپل کے طور پہ ٹھیک ہے. اب یہاں پر ان حروف میں سے کون سا حرف آ رہا ہے آپ کے سامنے جس کے اوپر سکون ہے؟ قاف. تو قاف جو ہے اور حمزہ پر حروف قلقلہ میں سے. اب جب کاف کے اوپر سکون آیا ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے ہلا کر. جیسے حمزہ قاف زیر اق اق. ٹھیک ہے. تو اس کو پڑھیں گے اقرا اقرا. ٹھیک ہے. اسی طرح تو کے اوپر آئے گا اب اج اد. آپ نے پوری طرح اس کو ہلا کے پڑھنا. تو اس کو بولتے ہیں حروف قلقلہ. قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے ہلانا, جنبش دینا. ٹھیک ہے. تو آپ نے ان حروف کو ہلا کر پڑھنا جب ان کے اوپر سکون آئے گا. ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہلانا. مثال کے طور پہ ایک لفظ لکھتا ہوں وَنْحَرْ. یہاں پر نون کے اوپر سکون ہے تو یہ کیا نون ان حروف میں سے ہے؟ حروف قلقلہ میں سے نہیں حروف قلقلہ میں سے نون نہیں ہے. تو اس لیے پھر اس کو ہلائیں گے نہیں اس کو نہیں ہلائیں گے نا. اس کو پڑھیں گے وَنْحَرْ. اس کو ون ہر نہیں بولیں گے, وہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. انڈرسٹینڈ نہیں سمجھ آ گئی اس کی؟ جی سر آگے. اوکے جی. دوسری قسم جو ہے وہ یہ ہے تھوڑا کھینچ پڑھنا. یعنی کہ اب یہ ایسے جو آپ کو حروف بتائے جائیں گے ان کے اوپر جب سکون آئے گا تو ان کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا, تھوڑا سا لمبا کر کے. ٹھیک ہے. اور ان حروف کا نام ہوتا ہے حروف مدہ. ٹھیک ہے. تو یہ کون کون سے ہیں پتہ کسی کو؟ الف واو اور یا. ٹھیک ہے. الف واو یا جب ان کے اوپر سکون آئے گا اس وقت ان کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھا جائے گا, لیکن اس کی شرط ہے یہ الف واو اور یا ان کے اوپر خود جیسے ہے تو یہ لمبا اپنے آپ نہیں ہوتے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. یہاں پر واو ساکن ہے تو آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں. با واو زیر بیو. ٹھیک ہے نا. تو اس کو آپ لمبا نہیں کر سکتے. اچھا اب لمبا کرنے کی صورت کون سی ہوگی؟ دیکھیں الف جب ساکن ہوگا اور اس کے پچھلے حرف کے اوپر جب زبر آئے گا. ٹھیک ہے. جب واو ساکن ہوگا اور اس سے پچھلے حرف کے اوپر پیش آئے گا.
ہاں جی شاباش. جب یا ساکن ہوگا اور اس سے پچھلے حرف پہ زیر. زیر آئے گا. ٹھیک ہے, اب اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ با الف زبر با, با واو پیش بو, با یا زیر بی. ٹھیک ہے. جب الف ساکن ہو اس سے پہلے زبر آئے تو یہ تب الف مدہ کہلائے گا. جب واو ساکن ہو اس سے پچھلے حرف پہ پیش آئے تب یہ واو مدہ کہلائے گا, ادروائز نہیں. جب یا ساکن اور اس سے پچھلے حرف پہ زیر ہو تب یہ یا مدہ کہلائے گا. اچھا, اب مدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مد کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ کھینچنا, لمبا کرنا. ٹھیک ہے. تو اب اس کو آپ نے کتنا لمبا کرنا ہے یہ کوشچن ہے. یہ تو آپ کو پتا چل گیا کہ ان حروف کو 3 کو لمبا کرتے ہیں جب الف سے پہلے زبر آئے, واو ساکن سے پہلے پیش آئے اور یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو ان کو لمبا کرنا. اب یہ ہے ہم نے سمجھنا کہ اس کو لمبا کتنا کرنا ہے. تو ان کی جو مقدار ہوتی ہے لمبائی کی وہ ہوتی 2 ہے الف کے برابر. 2 الف کے برابر. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے جی, اوکے. جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ آپ نے 2 الف کے برابر لمبا کر لی ہے؟ سر انگلی کو بٹن کرنا اس کی کتنا ہی ہوتا ہے. جی بیٹا کیسے؟ جیسے ہم اپنی فنگر کو کھولتے ہیں اور پھر بند کرتے ہیں, یہ جو موومنٹ ہوتی ہے اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. جی جی. تو اس کا جو قرآن کرام نے جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہتھیلی کو بند کریں تو کھول لیں. دونوں طریقے ٹھیک ہیں. آپ بند کر کے آپ جس طرح نارمل حالت کے اندر اپنی انگلی کو کھولتے ہیں جتنی سپیڈ سے اتنی ہی سپیڈ سے آپ کھولیں گے اور 7 حرف کی ادائیگی کریں گے. جیسے مثال کے طور پہ اگر میں یہاں پر اس حرف کو پڑھتا ہوں 1 الف کے برابر تو اس کا ساؤنڈ ایسے ہوگا با زبر با. ٹھیک ہے. اب میں اگر 2 الف کے برابر کرتا ہوں تو با الف زبر با, ٹھیک ہے. با الف زبر با, بو بی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے 2 الف کے برابر لمبا کر لیا ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی سب کو جی؟ جی سر. آگے چلیں. جو تیسری آپشن ہے یا تیسری جو قسم ہے سکون کی وہ یہ ہے نرمی سے پڑھنا. نرمی سے پڑھنا. اچھا, اب جو آپ کو حروف بتائے جائیں گے ان کے اوپر جب سکون آئے گا تو ان کو نرمی سے پڑھنا ہے آپ. ٹھیک ہے. ان حروف کو کہا جاتا ہے حروف لین. اچھا, حروف لین کون سے ہوتے ہیں جی؟ واو یا. ماشاءاللہ, واو اور یا. ٹھیک ہے, واو اور یا. اب یہ لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی سے پڑھنا, نرم کرنا. تو واو اور یا کب نرم پڑھے جائیں گے؟ جب واو یا ساکن ہو اور ان سے پچھلے حرف کے اوپر زبر آئے. جیسے مثال کے طور پہ واو ساکن اس سے پیچھے زبر آ گئی. اسی طرح یا ساکن اور اس کے پچھلے حرف پہ زبر آ گئی. با واو زبر بہو, بو. بہو, با یا زبر بئی. بئی, بہو بئی, بہو بئی. اس کو سائڈ کو پڑھنا آپ نے, سائڈ کو. ٹھیک ہے. اس کو بو یا بئی نہیں بولنا. ٹھیک ہے, بہو بئی. اچھا, اب یہ اس کو بھی اس کی مقدار کیا ہوگی؟ یہ بھی 2 الف کے برابر لمبی کریں گے. ٹھیک ہے جی, اس کو بھی 2 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. بہو بئی. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر ہمارے پاس 2 طرح کی کیٹیگریز آ چکی ہیں.
ایک وہ حرکت ہے جیسے زبر زیر پیش ہے جس کو کتنا لمبا کرتے ہیں جی؟ ایک الف کے برابر نا. ٹھیک ہے. اب دو طرح کے حروف ایسے ہیں جن کو 2 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں آپ. با، بو، بی، بو، بئی. ٹھیک ہے جی. اب سکون میں جو تیسری قسم ہے اور چوتھی قسم ہے وہ اس کی طرف آتے ہیں اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے ادا کرنا ہے. اس کی جو چوتھی قسم ہے وہ یہ ہے جماؤں کے ساتھ پڑھنا. جماؤں کے ساتھ پڑھنا. جماؤ مینس کہ آپ نے اس جگہ پر اپنی آواز کو روک لینا. ٹھیک ہے. اپنی آواز کو روک لینا. جب یہ ان حروف کے اوپر سکون آئے گا تو آپ نے آواز کو روکنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اکتسبا. اکتسبا یہاں پر کاف کے اوپر سکون ہے تو آپ نے آواز کو روک لینا ہے. اکتسبا. ٹھیک ہے. ایک اور مثال اثمرا. تا کے اوپر آواز کو آپ نے روکنا ہے. اثمرا یہاں پر نہ تو آپ نے ہلانا ہے نہ یہاں پہ لمبا کرنا نہ نرمی سے پڑھنا. یہاں پہ آپ نے جماؤں کے ساتھ اور رک کر پڑھنا ہے. اثمرا اکتسبا. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی جی آپ کو؟ یعنی کہ کلکلا، حروف مدہ اور حروف لین کے علاوہ جتنے حروف ہوں گے اور ان کے اوپر اگر سکون آئے تو ان کو آپ نے جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے آواز کو روک کے. ٹھیک ہے. جس کی 2 مثالیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں جی. جی سر. اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے، ہمارے جو سبق کا حصہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں. اب آپ نے ایک الف کے برابر مقدار سمجھ لی ہے کہ کس جگہ ہوگی. 2 الف کے برابر آپ نے جو مقدار سمجھ لی ہے کہ کس جگہ پہ ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے جو ابھی تک سمجھا حروف مدہ اور حروف لین، ان دونوں کی مقدار 2 الف کے برابر ہے نا. جی. اور ایک جو تیسری چیز ہے جس کی مقدار 2 الف کے برابر ہے وہ ہوگی کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. اس کی مقدار بھی 2 الف کے برابر لمبی ہوگی. اب اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں وہی مثال لیتا ہوں. با الف زبر با. با. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد با واو پیش بو. بو. اور با یا زیر بی. بی. اب یہ تینوں مثالیں کس کی ہیں؟ لین کی نا. حروف لین کی مثالیں ہیں نا. جی. جی. حروف مد. جی. مدہ. حروف مدہ. حروف مدہ کی مثال. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب اسی کے مقابلے میں اگر میں ایک لیے لکھتا ہوں با کھڑی زبر با. ساؤنڈ ایک جیسا ہے. یہ بھی با اور یہ بھی با. جی. ٹھیک ہے جی. اوکے. جی سر. جی سر. نیکسٹ با کھڑی زیر بی. بی. ان دونوں کا ساؤنڈ ایک جیسا. اور با الٹا پیش بو. ٹھیک ہے. ایروز کچھ غلط نہیں لگا دیا آپ نے؟ ٹھیک ہے جی. یہاں پر با یہ بھی با، بو یہ بھی، سوری یہ الٹا اوپر نیچے ہو گیا. اوپر نیچے ہو گیا.
ٹھیک ہے جی, یہ بھی بو اور یہ بھی بو, بی اور بی, ان دونوں کی مقدار 2 الف کے برابر ہے. اب ڈفرنس کیا ہے؟ ڈفرنس یہ ہے کہ ان دونوں کے لکھنے میں فرق آئے گا, پڑھنے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. پڑھنے میں ان کا ساؤنڈ ایک جیسا ہی آئے گا, لیکن لکھنے میں یہ ڈفرنٹ ہوں گے, مختلف ہوں گے. یہ حروف مدہ کاؤنٹ ہوں گے اور یہ ان کے اوپر یہ نشان ہوگا کھڑا زبر, کھڑی زبر اور الٹا پیش. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گئی ان کی بھی. تو اب آپ کے پاس دو الف کے برابر مقدار والے 3 چیزیں آ گئی ہیں, حروف مدہ, حروف لین اور کھڑا زبر, کھڑی زبر اور الٹا پیش. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. ٹھیک. اب میں 2 قسم کے سائن آپ کے سامنے لکھوں گا اور آپ نے مجھے بتانا ہے ایک سائن یہ اور ایک سائن یہ ہے, ان میں سے بڑی مد کون سی ہے؟ ہمیں جو نظر آ بڑی رہا ہے اس مت پہ سر لکھ یہ لیفٹ پہ جو ہے, یہ والی, جو آپ کی طرف ہے, جی جی, جہاں آپ کھڑے ہیں. ہاں یہ والی. یہ بڑی مد ہے نا, ٹھیک ہے. جی یا ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو لکھتے ہیں جی بی فار بگ اینڈ ایس فار اسمال. اب ٹھیک ہے, جی سر. اوکے. لیکن یہ غلط ہے, اصل میں یہ ہے بڑی اور یہ ہے چھوٹی. اب یہ سوال بنتا ہے کہ کیسے. ٹھیک ہے, ہمیں جی جو ہمیں جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ والی بڑی مد ہے اور یہ چھوٹی مد ہے, اور وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے بڑی کیونکہ یہ دکھنے میں بڑی ہوتی ہے اور یہ دکھنے میں موٹی بھی ہوتی ہے, رائٹ. اس کے مقابلے میں یہ جو ہے یہ وجہ کوئی بتاتا نہیں ہے کہ یہ کیوں آپ اس کو بڑی کہہ رہے ہیں, صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی ہے بس. لیکن جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ ان کے مطابق یہ بڑی مد اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ بڑے سائز میں لکھی ہوتی ہے اور بولڈ لکھی ہوتی ہے تھوڑا موٹا کر کے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز غلط ہے. اب ہم اس کی وجہ جانتے ہیں کہ کیوں اور کیسے. مد کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ کھینچنا, لمبا کرنا. لمبا کرنا. مد 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک ہے مد متصل اور ایک ہے مد منفصل. مد متصل اور مد منفصل. متصل کا مطلب ہوتا ہے یہ ہے اتصال سے, مطلب ہے ملنا. ٹھیک ہے, اور منفصل یہ فصل سے ہے. فصل کو فصل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو کاٹا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے مراد ہے جدا ہونا. ٹھیک ہے جی, ذرا بھائی ہیں کلاس میں؟ اوکے, تو وصال سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وصال کا پتہ ہے کسی کو؟ وصال کسے کہتے ہیں؟ جی. سال ملاپ ہونا, ملاپ ہونا. ملاپ. نہیں بچھڑنا. مثال ملا نہیں, اردو بچھڑنا میں ہوتا مطلب ہوتا ہے ملنا, وصل, اچھا. وصال. اوکے. ٹھیک ہے, یا اصحال ثواب کہتے ہیں نا, اصحال ثواب. اصحال ثواب کا مطلب ہوتا ہے ثواب ملانا یا پہنچانا. ٹھیک ہے, تو مد منفصل, منفصل یہ فصل سے ہے, فصال سے. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جدا ہونا. اچھا, اب یہ سوال بنتا ہے کہ ملنا کس چیز نے ہے اور جدا کس چیز نے ہونا ہے. ٹھیک ہے, اب 2 چیزیں یہاں پہ. نمبر 1 حروف مدہ, نمبر 2 حمزہ یعنی کہ یہ. ٹھیک ہے جی, ان دونوں چیزوں کے اوپر بحث ہوگی اور ان دونوں کے اوپر ہی ہم یہ اس چیز کو یہ کس طرح ان کے ملنے سے مد متصل بنتی ہے اور کس طرح ان کے ملنے سے منفصل بنتی ہے. ٹھیک ہے جی, سٹارٹ کریں.
جہاں جی پر آپ کو کنفیوژن ہو تو آپ مجھے پوچھ لیجئے گا سوال. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس ایک دو چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم نے مد متصل یا منفصل بنانی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کیا لکھا ہے جی؟ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ لکھا نا. جی سر. تو اگر میں اس کو ختم کرتا ہوں تو یہ کیا بچ گیا باقی؟ شاء. ٹھیک ہے. یہاں پہ مدہ ڈلنا ہوگا. مدہ نہیں ڈلنا پڑتا ہے. یہاں پر بتائیں کہ حرف مدہ کون سا ہے؟ شین اور وہ جو ہے الف. آپ نے زبر حرف اور مدہ الف. بتانا. یہاں الف پر مدہ. تین حروف ہیں. الف. تین حروف ہیں. پہلا ہے شین، دوسرا الف، تیسرا حمزہ. حمزہ. الف ہے اور اس میں سے. الف حرف مدہ ہے. الف مدہ. اوکے جی. تو یہاں پر ہم نے یہ سمجھا کہ الف جو ہے وہ مدہ ہے. تو حمزہ کدھر ہے؟ اس کے آگے. حمزہ یہ ہے. اوکے جی. یہ آپ نے سمجھ لیا اب تک. اب پوائنٹ یہ ہے جو رول ہے. رول یہ ہے کہ جب حرف مدہ اور حمزہ ایک کلمے کے اندر یعنی ایک لفظ کے اندر جمع ہوں گے، ملے ہوئے ہوں گے، تو پھر کون سی مد ہوگی؟ پھر یہ مد ہوگی نا جب ملے ہوئے ہوں گے. متصل. متصل. ہاں. متصل. 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 ٹھیک ہے جی. تو اس طرح یہ جو ہے اس کے اوپر ہم مد لگائیں گے یہ والی. ٹھیک ہے. یہ مد ہے متصل. یعنی متصل کی جو تعریف ہے وہ یہ ہوگی جب حرف مدہ اور حمزہ ایک کلمہ یا ایک لفظ کے اندر ایک ساتھ آئیں گے ملے ہوئے ایسے. ٹھیک ہے. یعنی یہ حرف مدہ ہے اور یہ حمزہ ہے. جب یہ ایک کلمے کے اندر آئیں گے، ایک کلمے سے مراد کیا ہے؟ ایک اور بھی چیز سمجھ لیں. ایک کلمے سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم ان دونوں کو الگ کرتے ہیں تو پھر وہ کلمہ باقی نہیں رہتا. مثال کے طور پہ شاء، یہاں سے حمزہ الگ کر دیں تو صرف شاء رہ جائے گا. شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. تو پھر اگر شاء صرف رہ جائے گا تو اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح ایک اور ایگزامپل. اب یہاں پر میں نے مد بھی لگا دی، مد متصل. لفظ ہے جاء. جاء کا مطلب ہوتا ہے آنا. ٹھیک ہے. تو یہاں سے اگر میں حمزہ ختم کرتا ہوں تو یہ مد تو ویسے ختم ہوگی کیونکہ اب حمزہ تو رہا ہی نہیں. یہاں پہ مد تو تب آنی تھی جب حمزہ اور الف مدہ ایک ساتھ رہتے. تو پھر یہ مد بھی ختم ہو گئی. کوئی کنفیوز تو نہیں ہو رہا؟ نہیں سر بالکل صحیح ہے. جیسے صحیح. السماء بھی ہوتا ہے. السماء بھی ایک ورڈ ہوتا ہے. وہ ایک جیسے کو بھی توڑ نہیں سکتے. السماء. ٹھیک ہے جی. السماء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسمان. تو آسمان حمزہ کے ساتھ مل کے آئے گا نا. ویسے سما کا مطلب تو آسمان رہتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے اب جو ہم نے یہ سمجھا وہ یہ ہے کہ حرف مدہ اور حمزہ ایک کلمہ کے اندر ایک لفظ کے اندر جب شامل ہوں اس حد تک کہ ان کو اگر آپ الگ کریں تو وہ حرف باقی نہیں رہتا. اس صورت میں آپ کے پاس مد متصل مدہ اور حمزہ ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں. اس پوائنٹ پہ آ کے آپ مد متصل کریں گے. ٹھیک ہے جی. سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اب اس کی مقدار جو لینتھ ہے وہ کتنی ہوگی؟ وہ یہ ہوگی 4 الف کے برابر.
ٹھیک ہے جی, 4 الف کے برابر, مد متصل ہوگی 4 الف کے برابر لمبی کرنی. اب اس کی مقدار کیسے کریں گے ہم؟ شا, ٹھیک ہے, شا اتنی لمبی 2 الف کے برابر تھی شا, اب 4 الف کے برابر شا, سمجھ گئے؟ یہ آپ نے مد متصل بھی سمجھ لی. اس کو میں دوبارہ جلدی جلدی دوہرا دیتا ہوں. مد متصل سے مراد ہے کہ جہاں پر حرف مدہ اور حمزہ ملے ہوئے ہوں ایک کلمہ کے اندر, وہاں پر یہ مد آئے گی اور اس کا یہ سائن آئے گا, اور اس کی لینتھ کتنی ہوگی؟ 4 الف کے برابر. ٹھیک ہے جی. اب مد منفصل کی طرف آئیں جی. جی جی سر. اب مد منفصل, وہاں پر بھی یہی دونوں چیزیں آئیں گی. اب متصل کے اندر یہ تھا کہ حرف مدہ اور حمزہ جب ایک کلمہ کے اندر ملے ہوئے ہوں گے تو مد متصل ہوگی, لیکن مد منفصل کب ہوگی؟ اس کا اپوزٹ ہو جائے گا. اس کا اپوزٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ حرف مدہ اور حمزہ یہ دو الگ الگ کلموں میں آئیں گے. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پہ آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ کیا لکھا ہے جی؟ لا لا الہ. الہ. لا الہ, یہ پہلا کلمہ ہے نا, شروع یہاں سے ہوتا ہے. اب یہاں پر دو الفاظ الگ الگ ہیں, نمبر 1 اینڈ نمبر 2. لا, یہاں پر حرف مدہ یہاں پر ہے الف, الف ساکن ہے اور اس سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے, تو یہ الف مدہ ہے نا یہاں پہ. جی تو اس جی کو آپ سر. الگ بھی پڑھ سکتے ہیں. لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں. نو نہیں. یہ پراپر اپنا میننگ رکھتا ہے اپنے اوپر. اور الہ سے مراد ہے معبود, جس کی عبادت کی جائے. تو الہ کے شروع میں حمزہ ہے یہاں پہ؟ جی سر. جی ہے. نہیں. ابھی بھی اچھا چلے میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ الف ہے, الف تو نظر آ رہا ہے. الف جی نظر سر. آ رہا ہے, لیکن الف تب پڑھیں گے نا اس کو جب اس کے اوپر حرکت نہیں ہوگی. جی, جی تو ابھی مجھے جی سر. اندازہ ہو رہا ہے کہ یاد آپ آ کو, گیا. ہاں جی آ گیا نا یاد. جی سر. جب الف پر کوئی حرکت آئے گی تب اس کو حمزہ کنسیڈر کریں. ٹھیک ہے, تو اب آپ کے پاس دو الگ الگ الفاظ ہیں, اور ایک کے آخر میں حرف مدہ ہے اور دوسرے کے شروع میں حمزہ ہے. تو اب کیونکہ یہ الگ الگ ہیں تو اس وجہ سے یہ جدا ہیں. حرف مدہ الگ ہے اور حمزہ الگ ہے, تو یہاں پر کون سی مد ہوگی؟ مد منفصل, جس کا سائن ہوتا ہے یہ, اور اس کی مقدار ہوگی 6 الف کے برابر. ٹھیک ہے, مد منفصل سے مراد ہے کہ جب حرف مدہ الگ کلمہ میں ہو اور حمزہ الگ کلمہ میں ہو تو وہاں پر مد منفصل ہوگی, کیونکہ یہاں حرف مدہ اور حمزہ جدا ہیں اور ان کی مقدار جو ہے اور ان کا سائن یہ ہے, مقدار 6 الف کے برابر. تو اس کی جو لینتھ ہے وہ اس طرح ہوگی, لا, ٹھیک ہے, یہ اس سے 2 الف کے برابر زیادہ بڑا ہو جائے گا. اس طرح آپ نے اس کو میئر کرنا ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی سب کو جی؟ یہاں تک کوئی کنفیوژن ہے, سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. نہیں صحیح ہے اب تک تو. ہاں جی, کلیئر. صحیح ہے. کلیئر ہے. جی سر. کلیئر. جی اوکے جی, نیکسٹ چلیں جی. جی سر. ابھی میں نے سوالات شروع کر دے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے کہنا سر دوبارہ سمجھا, لیکن پھر بھی میں دوبارہ سمجھا دوں گا, آپ پریشان نہ ہو. اچھا, اب جو چیز سمجھنی ہے ہم نے وہ ہے وقف اور
سکتہ, وقف اور سکتہ, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ وقف سے مراد ہوتا ہے وقف کا مطلب ہوتا ہے رکنا, ٹھیک ہے, رکنا, اور سکتہ سے مراد بھی رکنا ہی ہوتا ہے, لیکن اس میں فرق دونوں میں کیا ہے؟ اس میں سانس اور آواز, سانس اور آواز دونوں کو روک لینا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. لیکن جو سکتہ ہے وہاں سانس اور آواز, ان دونوں میں سے صرف آواز کو روکنا ہے آپ نے, سانس کو نہیں روکنا, ٹھیک ہے. وقف کی صورت میں جب بھی آپ نے کسی لیٹر کے اوپر وقف کرنا ہے تو آپ نے اپنی سانس اور آواز دونوں کو روک لینا, ٹھیک ہے. اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اس کے بعد سکتہ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے صرف آواز کو روکنا ہے, سانس کو جاری رکھنا ہے, سانس نہیں توڑنا, ٹھیک ہے. بالکل فل سٹاپ نہیں کر دینا, یہاں فل سٹاپ ہے. سورہ یاسین کے اندر چوتھے رکوع میں, سورہ یاسین کے چوتھے رکوع میں شروع میں دوسری آیت میں, ٹھیک ہے, آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. جہاں پہ سکتہ ہوگا کرنا اس طرح لکھا ہوا آئے گا آپ کے پاس. قرآن پاک ہے کسی کے پاس جی اس وقت؟ جی کھولیں ذرا سورہ یاسین. وہاں پہ جو رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا وَعْدُ الرَّحْمَٰنِ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا. جی یہاں پہ سکتا ہے, سکتہ لکھا آ رہا ہے؟ جی 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 کیسے آیت وہ؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, سکتا لکھا ہوا ہے جی میرے کے ساتھ. بعد سکتہ لکھا ہوا نا؟ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں سر آپ؟ سکتہ کس جگہ پہ لکھا ہے؟ مرقدنا, نون الف اور نون زبر اور الف کے بعد مرقدنا. اچھا یہ مجھے بتائیں ذرا, اس طرح لکھا ہے؟ اس طرح لکھا ہوا ہے جی, تھوڑا اوپر کر کے لکھا ہوا ہے بس, اس میں میم بھی ہے نیچے, ایک دو چیزیں اور. چلے لکھا تو اسی جگہ پہ ہے نا؟ جی 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 ٹھیک ہے. اچھا اب ہم کریں گے کیسے؟ مرقدنا ہذا, سانس نہیں توڑا میں نے, صرف پاز کی ہے. مرقدنا ہذا, ٹھیک ہے. آپ نے سانس کو جاری رکھنا ہے, یعنی کہ ایک سانس میں ہی آیت پڑھنی ہے, اس کے اندر صرف آواز کو ادھر آ کے روک لینا آپ نے, جہاں پہ سکتہ کا سائن لکھا, ٹھیک ہے. اس کی بھی سمجھ آ گئی؟ اب ہم سمجھتے ہیں کہ وقف کی کتنی حالتیں ہیں. تھک تو نہیں گئے؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ نہیں تھکے تو نہیں, تھک بھی گئے تو میں نے آگے چھوڑنا نا. وقف کی تین حالتیں ہوتی ہیں, وقف کی تین صورتیں ہوتی ہیں. نمبر 1 کیفیت کے اعتبار سے. کیفیت کے اعتبار سے مراد یہ ہے کہ کس کنڈیشن میں لفظ ہو تو وہاں پہ روکیں گے آپ, اپنے آپ فل سٹاپ کرنا ہے. دوسری جو قسم ہے, جو دوسری قسم آتی ہے وہ ہے محل کے اعتبار سے. محل کسے کہتے ہیں؟ جگہ کو, ٹھیک ہے جی. محل کسے کہتے ہیں؟ جگہ, یعنی کہ کس جگہ پہ آپ نے وقف کرنا ہے. اس کے بعد تیسری جو حالت ہے وہ ہے قاری کے اعتبار سے. قاری کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے والا, یعنی پڑھنے والے کے اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں ہیں. یہ تین اقسام ہے, ان کی آگے
جو اقسام الگ الگ ہیں. اب کیفیت کے اعتبار سے اس کی کتنی حالتیں، کتنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ سمجھ لیں. میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ. سکون، اسکان، روم، اشمام اور ابدال. کیفیت کے اعتبار سے اس کی 5 حالتیں ہیں. وقف بالسکون، وقف بالاسکان، وقف بالروم، وقف بالاشمام اور وقف بالابدال. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں محل کے اعتبار سے اس کی جو حالتیں ہیں وہ سمجھتے ہیں. نمبر 1 تام، کافی، حسن، قبیح. تو یہ کتنی ہو گئی جی؟ یہ 4. 4. کنڈیشن کے اعتبار سے اس کی 5 قسمیں ہیں، جگہ کے اعتبار سے اس کی 4 قسمیں ہیں، اور اب پڑھنے والے کے لحاظ سے اس کی کتنی قسمیں ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں. اختیاری، اختباری، اضطراری اور انتظاری. ٹھیک ہے جی. یہ 4 قسمیں ہیں پڑھنے والے کے اعتبار سے. اختیاری، اختباری، اضطراری اور انتظاری. ٹھیک ہے جی. سمجھ گئے؟ سبھی نے نوٹ کر لیے جی؟ جی جی. لکھ لیا. شکر ابھی آپ لوگ بیٹھے ہیں. اور تو یہ یہ اس سب کے جی اختیاری کے اعتبار سے جو دوسری قسم ہے یہ اختیاری کے بعد اختصاری ہے یہ. اختباری، اختباری با کے ساتھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ٹوٹل 9 قسمیں ایسی ہیں جو وقت کے لیے آپ کو جاننا ضروری ہے. شروع کریں جی. اپنی آواز نکلنے کسی. آپ جو شروع ہی کر رہے ہیں. اچھا، یہ بسم اللہ کریں. آپ کو ساری قسمیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، لیکن یہ اتنی ضروری ہے نہیں جتنی اس وقت آپ کو جو چیزیں جاننا ضروری ہیں وہ. آپ اس کے مقابلے میں جو میں ان 9 اقسام کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ نے 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایکچولی 3 کا. 2 زبر، گولتا اور کھڑا زبر. جب بھی آپ کسی لفظ کے اوپر سٹاپ کریں گے، رکیں گے، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. آیت کا اختتام ہو سکتا ہے، وقف کی صورت ہو سکتی ہے، وقف کا سائن ہو سکتا ہے، یا آپ خود کسی وجہ سے آپ اور خود بخود رک جائیں، جیسے سانس ٹوٹ گیا، کھانسی آ گئی، ٹھیک ہے، یا اونگ آ گئی، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی جو کنڈیشنز ہوں گی وہ وقف کی صورت میں آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے؟ 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اگر تو جس جگہ پہ آپ رکنا چاہ رہے ہیں وہاں پر 2 زبر ہے، اگر اس کے آخر میں 2 زبر ہے، مثال کے طور پہ لفظ ہے لیلن، یہاں پر آخر میں 2 زبر آ رہی ہے نا. جی. جی. ٹھیک ہے. تو جب 2 زبر کے اوپر آپ وقف کرنا چاہیں گے تو وہاں سے آپ نے 1 زبر کو ختم کر دینا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو پڑھیں گے لیلن سے لیلا. ٹھیک ہے. ایک اور مثال، سراجن سے کیسے پڑھیں گے؟ سراجا. سراجا. معابن کو کیسے پڑھیں گے؟ مآبا. قیامن کو کیسے پڑھیں گے؟
قیامہ قیامہ. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی اس کی جی آپ کو؟ سر اوکے نیکسٹ چلتے ہیں گول تا کی طرف. اس کی ایگزامپل ہے قیامتن. ٹھیک ہے, نمبر 2 مسفرتن یا مسفرتن کر لیں. ٹھیک ہے, جہاں پر گول تا آئے گی, یہ مطلب دونوں طرح سے لکھی ہے جیسے وہ لکھی جاتی ہے, لفظ کے ساتھ ملی ہوئی بھی آتی ہے اور الگ بھی آتی ہے. تو آپ نے جب اس جگہ پہ وقف کرنا ہوگا تو آپ نے اس گول تا کو ہا ساکن سے بدل دینا. ہا ساکن سے کیسے؟ پہلے تا ختم کی, تا کے ڈاٹس ختم کیے اور اس کو ساکن کر دیے, دونوں پیش ختم کر کے یہاں پہ آپ نے سکون لگا دیا. تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ مسفرہ. قیامہ قیامہ. اور مسفرتن کو کیسے پڑھیں گے؟ مسفرہ مسفرہ مسفرہ. ٹھیک ہے مسفرہ. جی, مسفرہ. اور ایک اور لفظ میں بتاتا ہوں, سدرتن. سدرتن کو کیسے پڑھیں گے؟ سدرہ سدرہ. سدرہ. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گئی ماشاءاللہ. جی سر. اب تیسری قسم کی طرف چلتے ہیں, کھڑی زبر. جب کسی لفظ کے اوپر آخر میں کھڑی زبر آئے گا اور آپ وہاں پہ وقف کرنا چاہیں گے تو آپ نے اس کو ایز اٹ از چھوڑ دینا, کچھ نہیں کرنا, اس کو کوئی چھیڑنے کی ضرورت نہیں. جیسے والضحى, سجا. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو اسی طرح پڑھنا ہے. والضحى سجا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یا کیوں نہیں آخر میں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ, یہ کون بتائے گا؟ کھڑی زبر کی وجہ سے سر. یہاں پہ نہیں, حرکت نہیں ہے کوئی. یہاں پر حرکت نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب کسی حرف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی تو آپ اس کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تینوں چیزوں کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر, ویسے اگر یہ حرکت نہیں ہے تو پھر اس لفظ کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کون سے بیٹا؟ جیسے ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا سجا, آگے یا کے اوپر حرکت نہیں ہے, تو حرکت نہیں ہے تو پھر بھی یہ لفظ کیوں لکھا جاتا ہے؟ کیونکہ بیٹا یہ جب آپ لکھیں گے نہیں, بعض چیزیں بعض حروف جیسے ہیلپنگ لیٹرز ہوتے ہیں نا, وہ الفاظ کے لکھنے کے لیے وہ ضروری ہوتے ہیں, ورنہ الفاظ مکمل نہیں ہوتے نا. تو صحیح. ٹھیک ہے. یہ جب تک آپ لکھیں گے نہیں وہ الفاظ مکمل نہیں آئیں گے. جیسے مثال کے طور پہ مصطفیٰ, مصطفیٰ کے آخر میں چھوٹی یا لکھی جاتی ہے, جی سر. لیکن آپ آخر میں تو فا پڑھ رہے ہیں نا, فا. جی جی. تو وہ جب تک آپ چھوٹی یا لکھیں گے نہیں وہ مصطفیٰ پڑھا نہیں جائے گا نا ویسے. صحیح, سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر. اوکے, اب یہ 3 صورتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. 2 زبر کی جگہ آپ نے 1 زبر پڑھنی ہے, گول تا کی جگہ آپ نے ہا ساکن سے بدل دینا اس کو, اور کھڑا زبر کی جگہ آپ نے کچھ نہیں کرنا, اسی طرح پڑھ دینا. یہ 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے ہمیشہ وقف کی صورت میں. بس ان تینوں کے علاوہ وقف کی صورت میں جس لفظ کے آخر میں آپ وقف کرنا چاہیں کوئی حرکت آ جاتی ہے آپ کو. مثال کے طور پہ سنگل زبر, زیر, پیش, سنگل دو زیر 2 پیش. ٹھیک ہے, تو آپ نے ان کو نہیں پڑھنا, ان کو آپ نہیں پڑھیں گے. اس کو بھی نہیں پڑھنا, اس کو بھی نہیں, اس کو بھی نہیں پڑھنا. آپ نے آخری حرف کو ساکن کر دینا. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سورہ عصر ہے, سورہ عصر پڑھی کسی نے؟ جی سر. والعصری, والعصری. اب یہاں پر آیت کا نشان ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر میں وقف کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں پر
وقف کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کروں گا, یہاں پر اب دو زبر بھی نہیں ہے, گول تا بھی نہیں ہے, کھڑے زبر بھی نہیں ہے. تو اب ان تینوں کے علاوہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ان تینوں کے علاوہ کوئی حرکت آ جائے اس کو ہم نے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر زیر آ گئی تو میں اس کو ختم کر دیتا ہوں اور اس کو ساکن کر دوں گا. تو اس کو میں کیسے پڑھوں گا پھر, والعصر, والعصر. ٹھیک ہے, یہاں پر را ساکن کر دیا آپ نے, اور اس کے پیچھے والا حرف جو صاد ہے وہ بھی ساکن ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وقف کی صورت میں ان دونوں لیٹرز کی آواز, ان کا ساؤنڈ آنا چاہیے, والعصر. ٹھیک ہے, والعصر پڑھ کے دیکھیں. ٹھیک ہے, را کا ساؤنڈ آخر میں آپ دیں گے. اچھا, اسی طرح سورہ فجر, والفجر. والفجر. ٹھیک ہے, جیم بھی ساکن ہے اور را کو بھی ساکن کر دیا, تو آپ نے جیم اور را دونوں کا ساؤنڈ وقف کی صورت میں واضح کرنا. یہاں تک سمجھ آ گئی سب کو جی؟ جی سر. آگے چلیں جی. اب آخری ہے, بس زیادہ نہیں آپ کو بتاؤں گا. آخری جو سائن ہمیں سمجھنا ہے نا وہ یہ ہے, آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا سائن ہے. شدہ. شد, شد. ٹھیک ہے, اب ہم نے یہ سمجھنا کہ شد کو شد کیوں کہا جاتا ہے اور اس کا فنکشن کیا ہے. اس کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک لفظ کی, جیسے یہ کیا لکھا ہے جی, اتا. اتا. انا. اتا اتا. ٹھیک ہے, اصل میں یہ تھا حمزہ ات تا, ات تا. اصل میں دو تا ایک جیسے تھے, جن میں سے پہلا ساکن تھا اور دوسرا متحرک تھا. تو اب ان تینوں حروف کو پڑھنا تھوڑا مشکل تھا. یعنی کہ آپ اگر نارمل روٹین میں پڑھے ات تا, ٹھیک ہے, تو وہ ایک تو لفظ کی خوبصورتی بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کو پڑھنے میں بھی دشواری پیش ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو عربوں نے کیا کیا, ان کو پتہ چل گیا تھا کہ پاکستانیوں نے پڑھنا ہے, تو انہوں نے رول بنا دیا کہ ان دونوں حروف جو ایک جیسے ہیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے, ان کو مرج کر دیں اور ان کے اوپر یہ سائن لگا دیں جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرے گا کہ یہاں پر ایک جیسے دو حروف ہیں جن کو مرج کیا گیا ہے, اور ان کو مرج کرنے کے بعد ان کی آواز ڈبل آپ کو ساؤنڈ دینا پڑے گا. یعنی کہ اصل میں تھا ات تا, ٹھیک ہے, تو جب ان کو مرج کیا تو آواز بنے گی ات تا, ات تا. پہلے آپ زبان کو روکیں گے پھر حرکت پڑھیں گے, ات تا, تھوڑا جماؤ کے ساتھ. ٹھیک ہے, تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھنا. تو اس کی شد کی بھی سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر. شد کا مطلب یہ ہوتا ہے جس حرف کے اوپر یہ شد کا سائن آئے گا وہ اصل میں ایکچولی وہ دو حروف ایک جگہ پہ مرج کیے ہوئے ہوتے ہیں جن کو آپ نے جماؤں کے ساتھ اور سختی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے, اور آپ نے وہاں پر تھوڑا سا آواز کو روک کر پھر حرکت کو ادا کرنا. تو سر اس میں بھی جو مقدار ہے اس کا بھی کچھ حساب ہوتا ہے کہ کتنا لمبا, یعنی اس میں بھی کوئی مقدار کا حساب ہوتا ہے؟ نہیں بیٹا, مقدار دو الف کے برابر ہی ہے نا, لیکن اس کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ یہ نہ تو حروف مدہ ہے نہ ہی حروف لین ہے. ٹھیک ہے, جن کو مد کی جائے جن کے اوپر, اب ان کے اوپر مد نہیں کرنی, لیکن آپ نے اپنی آواز کو اتنی مقدار کے برابر روکنا ہے. ات
تا تا. ٹھیک ہے, آپ نے تھوڑا سا آواز کو روک لینا. ٹھیک ہے سر. جی آج کا لیسن اتنا ہی ہے, اب آپ سوالات کر سکتے ہیں. نہیں کرنے سوالات آپ نے؟ دیپا بیٹا آپ یہیں پہ ہیں؟ جی سر میں ادھر ہوں. تو آپ بتائیں ذرا, یہاں پہ ابھی کچھ ممبرز ہیں یا سارے چلے گئے چھٹی کر گئے؟ ہیں سر 6 ممبرس ہیں یہاں پر. اوکے. تو نائلہ الطاف, نمرہ طارق, سمر ایوب, مہد اینڈ امبرین سحر. جی کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. نو سر کوئی کوشچن نہیں. اوکے جی ٹھیک ہے جی, اپنا خیال رکھیں, پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی کرے اور ہماری مشکلوں کو دور کرے, اور یہ جو ہم کورس پڑھنے جا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اس کو خیر کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.